کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 150 سال پرانا ایک انسٹیٹیوشن آج بھی لاکھوں زندگیوں کو روشن کر رہا ہے، اور اس تحریک کو نئی بلندیوں تک پہنچانے والے شخص ایک ریڈیولوجسٹ بھی ہے اور ایجوکیشنسٹ بھی۔ آئیے جانتے ہیں ان کی کہانی۔ آداب، میں ہوں آپ کے ساتھ امینہ ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز وائس۔ ایک ڈاکٹر اور ایک دوردرشی لیڈر، ڈاکٹر ظہیر اشاق قاضی، جنہوں نے ریڈیولوجی کی دنیا سے نکل کر 150 سال پرانی سنستھا انجمن اسلام کو نئی اونچائیوں تک پہنچایا ہے اور اسے دیش کے سب سے بڑے مائنورٹی ایجوکیشنل گروپس میں شامل کرنے میں اہم بھومکا نبھائی ہے۔ ممبئی یونیورسٹی کے انڈر گوا میڈیکل کالج سے MBBS اور ٹوپی والا میڈیکل کالج اور نائر ہاسپٹل سے ریڈیولوجی میں ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے والے ڈاکٹر قاضی 3 دشک سے زیادہ وقت سے انجمن اسلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے انہوں نے طبیہ میڈیکل کالج اور ہاسپٹل کے چیئرمین اور جنرل سیکریٹری کے روپ میں بھی کام کیا ہے۔ 2009 میں پریزیڈنٹ بننے کے بعد انہوں نے نئے سنستھانوں کی شروعات کی، کورس اور اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی بڑھائی۔ ان کے نیترتو میں انجمن اسلام نے انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنی موجودگی درج کرائی ہے۔ مہیلاؤں کو نیترتو کی بھومکاؤں میں آگے بڑھانے کی ان کی پہل کو بھی اہم پہچان ملی۔ وہی ان کی کنٹریبیوشن کو دیکھتے ہوئے انہیں 2024 میں پدم شری سے بھی سمانت کیا گیا۔ وہی ممبئی کی سرزمین پر 1874 میں کچھ پرگتیشیل مسلمانوں نے ایک ایسا سپنا دیکھا تھا جو آنے والے دور میں لاکھوں زندگیوں کو روشن کرنے والا تھا۔ مقصد تھا سماج میں تعلیم کی روشنی پھیلانا۔ اس مہم کی اگوائی بھارتیہ راشٹریہ کانگریس کے تیسرے ادھیکش اور بامبے ہائی کورٹ کے پہلے ایکٹنگ چیف جسٹس ڈاکٹر بدرالدین طیب جی نے کی۔ ان کے ساتھ ان کے بڑے بھائی اور پہلے بھارتیہ وکیلوں میں شمار قمرالدین طیب جی اور کاروباری نختہ محمد علی بھی اس نیک مشن کا حصہ بنے۔ 21 فروری 1874 کو انجمن اسلام نے ممبئی میں اپنا پہلا اردو میڈیم اسکول شروع کیا۔ یہ صرف اسکول نہیں تھا بلکہ ایک ایسی تعلیمی آندولن کی شروعات تھی جس نے وقت کے ساتھ ایک وشال ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا روپ لے لیا۔ آج انجمن اسلام پری پرائمری سے لے کر گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن لیول تک 97 سنستھانوں کا سنچالن کر رہا ہے۔ وہیں یہاں 70% مہیلا ٹیچرز اور 45% اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انجمن اسلام ایک چیریٹیبل ٹرسٹ کے روپ میں بھی کام کرتا ہے۔ یہ صرف ایک سنستھا کی کہانی نہیں بلکہ اس سوچ کی داستاں ہے جو مانتی ہے کہ تعلیم سے بڑھ کر سماج کو بدلنے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔